السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ وقال في مقام آخر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الوهاب۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح بك نستعين۔ رب زدني علما اللهم رب زدني علما رب زدني علما۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ ایک جگہ میں نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی جب انسان کو پیدا کرتا ہے، دنیا میں بھیجتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے ساتھ دو حالتیں متعین کر دیتا ہے۔ انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اس کی تقدیر میں ہر وہ چیز لکھ دی جاتی ہے جو دنیا میں ہونے والا ہے۔ انسان کی پیدائش دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان ہے تو ہم انسان کے پاس مصیبتیں بھی آئیں گی اور خوشحالی بھی آئے گی۔ کبھی ہم مصیبت میں ہوں گے تو کبھی خوشحال ہوں گے، کبھی ہم غمگین ہوں گے تو کبھی اللہ تبارک و تعالی
ہمیں ایسے مواقع بھی دیں گے جن مواقعوں میں ہم اپنے آپ کو خوش دیکھیں گے، خوش نظر آئیں گے۔ برادران اسلام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ دو حالتوں کو وابستہ رکھا ہے، دو حالتیں جوڑ کر رکھا ہے، ایک خوشی اور ایک غمی، ایک خوشحالی ایک مصیبت، تو خوشحالی کی صورت میں، خوشحالی کے عالم میں جب ہم اپنی زندگی سے خوش ہو جائیں، زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے ہمیں خوشی محسوس ہو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار عالم ہماری اس خوشی کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اور جب انسان کے پاس کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی ایسا دور آ جائے، ایسا وقت آ جائے کہ انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے، انسان مصیبت میں مبتلا ہو جائے، ایسی حالت میں، ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کی توفیق طلب کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں تو مصیبتیں آئیں گی، ہم انسان ہیں تو خوشحالی آئیں گی، لیکن خوشحالی کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے، اور جب مصیبت ہوگی، مصیبت آئے گی یا آزمائش کا دور آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم صبر کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ یہ انسان کا ایمان کا مجموعہ ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو دونوں حالتوں سے مرکب ہوتا ہے، خوشی اور غم۔ برادران اسلام، جب آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو اپنے اندر 5 ایسی چیزیں سمویا ہوا ہے، ان 5 چیزوں کا کرنا مسلمانوں کے لیے واجب اور فرض ہے۔ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ آپ جب غور کریں گے، صبر کو دیکھیں گے، یہ جو 5 رکن ہے، 5 ارکان ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، تو ان 5 کو اقرار کرنے میں، ان 5 کی ادائیگی میں آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر کیا چیز ہے؟ صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا، باندھنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا، یہ صبر کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں گے، شریعت میں، قرآن و حدیث میں اس کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے، تو 3 چیزوں کے مجموعہ کو صبر کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، الصبر علی المصیبہ، انسان کو مصیبت میں صبر کرنا چاہیے۔ انسان ہیں تو ان کے پاس مصیبتیں آئیں گی، مگر ان مصیبتوں میں آپ کو صبر رکھنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ اگر آپ مصیبت سے گھبرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے کے بجائے آپ واویلا کرنے لگے، ہلا گلا کرنے لگے، شور و غل کرنے لگے، تو یہ آپ کے لیے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے پاس کوئی مصیبت آئی ہے یا آپ کوئی مصیبت میں مبتلا ہو رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اور مصیبت میں صبر کا دامن تھامیں۔ دوسری چیز کہ ایک انسان ہمیشہ نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، احسان کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، سلوک کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جب انسان اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس انسان یہ جو بھلائی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، ہم ان کو دھیرے دھیرے ورگلا کر اللہ کے راستے سے ہٹا کر شیطان کے راستے میں لے آئیں۔ ایک ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے، لیکن وہ شیطان کے نقش قدم پر نہیں آتا، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتا ہے، یہ بھی صبر کا کام ہے۔ تیسری چیز
ایک انسان عبادت تو نہیں کر پاتا ہے، نیکی کا کام نہیں کرتا ہے، مگر وہ برائی سے بچتے رہتا ہے، برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ میرے اسلامی بھائیو، جب آپ ان تینوں چیزیں پر غور کریں گے تو آپ کو جو اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، ان 5 چیزوں میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ آئیے آپ کو میں سناؤں، کلمہ شہادت ایک ایسا کلمہ ہے کہ کوئی غیر مسلم اگر اپنے دل سے پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن غیر مسلم کو، کفار کو، کافروں کو یہ بات گوارا نہیں کہ کوئی مسلمان یعنی انہیں کی برادری سے کوئی انسان کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا تھا تو کفار و مشرکین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گردن پر دوپٹہ ڈال کر ان کو عرب کی تپتی ہوئی زمین پر گھسیٹا کیا کرتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، جتنے بار اس کو گھسیٹے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتی رہی۔ جب کافروں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تئیں مر مٹنے والا ہے، مر مٹ سکتا ہے، اسلام کے سر بلندی کے لیے اپنی جان بھی گنوا سکتا ہے، اسلام کی محبت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں سما چکا ہے، کافروں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گناہ اتنا تھا کہ انہوں نے کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اسلام کے اندر داخل ہوا تھا۔ تو میرے بھائیو، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے کلمہ توحید پڑھ کر جو اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، چاروں طرف سے ان کے پاس مصیبتیں آ جاتی ہے، اگر وہ صبر نہیں کرے گا تو پھر وہ اسلام کے اندر نہیں رہ پائے گا، ان کو پھر جو ہے کفار مشرکین جو چاہتے ہیں انہیں کے منشے کے مطابق وہ چلے جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی دوسرے رکن لے لیجئے، یہ نماز ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چاہے سستی ہو، کوتاہی ہو، یا پھر ان کے دلوں میں نماز کے لیے کوئی محبت ہی نہیں ہے، اللہ اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن جو حضرات بھی نماز ادا کرتے ہیں 5 وقتہ، انہیں بہت طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نرم گرم بستر چھوڑ کر فجر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ بزنس میں مبتلا ہوتے ہیں، دکانیں کھول کے رکھتے ہیں، دکانیں بند کر کے ان کو نماز کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ان مصیبتوں میں صبر نہیں کرے گا تو پھر اسلام کا جو رکن ہے وہ نماز سے غافل ہو جائے گا۔ یہاں بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اسلام کا تیسرا رکن لے لیجئے، زکوٰۃ ہے۔ بہت سارے مسلمان آج کے دور میں بھی زکوٰۃ دینا بند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں زکوٰۃ کے لیے کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ جو اناج پیدا ہوتا ہے، دھان ہو، مکئی ہو، گیہوں ہو، بہت سارے لوگ اس کا زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ اس لیے نہیں نکالتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اسلام کے تئیں محبت نہیں ہے۔ تو اگر کچھ لوگ نکالتے بھی ہیں تو ان کو بہت ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کے دلوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں خود محنت کیا، محنت کر کے اناج پیدا ہوا، دھان ہوا، مکئی ہوا، اور اس میں سے میں 20% 10% زکوٰۃ نکال دوں۔ اگر ایسی صورت میں بھی اگر وہ صبر سے کام نہیں لے گا تو اسلام کا جو تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، اسلام کی جو 5 بنیادی ارکان ہیں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ آپ اسلام کا جو چوتھا رکن ہے حج ہے، حج کو لے لیجئے۔ انڈیا سے چل کر اس کو مکہ مدینہ جانا پڑے گا، سعودی عربیہ جانا پڑے گا، اس میں مال کی خرچ ہے، موٹی رقم خرچ ہو جائے گی آپ کے جسم میں تکلیفیں ہوں گی، آپ کو بہت ساری تکلیفوں میں برداشت کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ جب آپ صبر کریں گے تبھی جا کے آپ بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صبر نہیں کریں گے، صبر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اسلام کا اور ایک رکن روزہ ہے۔ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اگر وہ برداشت نہیں کرے گا، صبر نہیں کرے گا تو وہ روزہ نہیں رکھ پائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسلام کے جو یہ 5 بنیادی رکن ہے، کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، زکوٰۃ دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، ان 5 ارکان میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اور صبر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے کہ کوئی انسان اگر صبر کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس انسان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت لکھ دیتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہا کہ ایک انسان کے پاس جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس مصیبت میں واویلا کرنے کے بجائے، شور و گل اور ہو ہنگامہ کرنے کے بجائے اس انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ انما یوفی الصابرون، اگر وہ انسان صبر کر لیتا ہے، یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہے گا اتنا اجر آپ کو بغیر حساب و کتاب کو دے گا۔ آپ صبر کر تو لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑیے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے، یا کوئی آپ کے پاس اگر کوئی مصیبت آتا ہے، آپ کے پاس کوئی آزمائش آ جاتی ہے، آپ پر کوئی امتحان ہوتا ہے، آپ صبر کیجیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسری جگہ میں فرمایا کہ اے میرے بندو، میں سب کو جنت نہیں دوں گا، میں جنت انہی لوگوں کو دوں گا جو لوگ میرے دین کے تحت صبر اختیار کیا ہے، ان کے پاس کوئی مصیبت آئی ہو اور اس مصیبت میں انہوں نے واویلا نہیں کیا، شور و گل نہیں کیا، ہنگامہ نہیں کیا، لوگوں کے سامنے شکایتیں نہیں کی، بلکہ اس مصیبت میں اس نے صبر کیا ہو، صبر کرنے والوں کو جنت دوں گا۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں انہی لوگوں کو جنت دوں گا جن کے پاس کوئی مصیبت آئی ہو اور مصیبت میں انہوں نے واویلا کرنے کے بجائے، مصیبت میں شور و گل کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کیا ہو، صبر کرنے والوں کو جنت دوں۔ میرے اسلامی بھائیو، ہم انسان ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کی مصیبتیں آ سکتی ہیں، انسان کی دونوں حالتیں مربوط ہیں، انسان ہے تو کبھی خوش ہوگا، انسان ہے تو کبھی بدحالی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی، انسان ہے تو ان پر کبھی مصیبت بھی آئے گی اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس خوشی بھی بھیجے گی۔ خوش ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، اور جب غمی ہو جائے یا ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ پاک پروردگار عالم، تیری جانب سے ہمارے پاس مصیبتیں آئی ہے، ہماری اس مصیبت کو تو ٹال دے۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر دوسری جگہ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے بندو، میں تم لوگوں کو طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈال کر، تمہارے اوپر طرح طرح کے امتحانات لا کر تم کو ہم آزمائیں گے، لیکن تمہیں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ میرے بندو سنو، میں تمہارے اوپر کبھی دشمنوں کا خوف ڈال دوں گا، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دشمنان اسلام جو اسلام کے دشمن ہو، وہ دشمنان اسلام تم پر حملہ کر دے گا، اس طرح کے خوف تمہارے دل میں ڈال دوں گا، مگر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آج ہمارے پاس طرح طرح کے باغات ہیں، طرح طرح کے اناج ہے، ہمارے علاقوں میں طرح طرح کی فصلیں ہو جاتے ہیں، کبھی دھان ہو جاتا ہے، کبھی گیہوں کی پیداوار ہو جاتا ہے، کبھی مکئی ہو جاتا ہے، ایسے بھی پرستتی ہو سکتی ہے، ایسے بھی حالت ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی تم کو اناج نہیں ملے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، آج کلاسی چلے جائیں گے، آپ کو طرح طرح کے پھل مل جائیں گے، مدرسہ چوک چلے جائیں گے، طرح طرح کے پھل مل جائیں گے، ایسی بھی حالت ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملے گی، اس وقت بھی آپ کو صبر کرنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہوگا۔ آپ اگر صبر کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو یہ جائز ہے، مگر جب آپ صبر نہیں کریں گے، واویلا کریں گے، شور و گل کریں گے، ہو ہنگامہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر نہیں برسے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، جب تمہارے پاس، تم میں سے کسی شخص کے پاس کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو یہ کہے کہ یہ مصیبت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو پاک پروردگار عالم ہم سے ہماری مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس جو مصیبتیں آئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں کو ختم کر دے گا۔ آپ صبر کیجیے، صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے سینکڑوں مقامات فرمایا کہ اگر کوئی انسان صبر کر لیتا ہے تو ہم اس کو جنت نصیب کر دیں گے۔ میرے اسلامی بھائی، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا بیٹا لختے جگر حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو گود میں اس طرح لیے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی نظر، اللہ کے نبی کی آنکھ ان کے بیٹے ابراہیم کی آنکھ سے ٹکرا رہی ہے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، سانس نکل رہی ہے، جان پرواز کر رہی ہے، روح ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہیں کھڑے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں، یا عبد الرحمن، یا عبد الرحمن، انہا رحمہ جعلہ اللہ تبارک و تعالی فی قلوب عبادی، اے عبد الرحمن، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ ایک انسان کو جب کوئی بیٹا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہ رحمت بنا کر بھیجتا ہے، اور اس رحمت کے لیے اپنے باپ کے دل میں بہت سے درد ہو جاتی ہے، باپ کے دل میں الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان کی الفت و محبت میں میں اتنا بے قرار ہو گیا ہوں کہ بے تحاشے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وَلَا نَقُولُ مَا يَرْضَى رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لیکن پاک پروردگار عبد الرحمن، ہم اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے میرا بیٹا چلا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت کو ہم سے لے لیتا ہے ہمیں کوئی اس کا اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ کے دل میں جو بیٹے کے لیے محبت رکھا ہے، اس محبت کے آغوش میں، اس محبت کی وجہ سے اگر میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، اس سے میری کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمات نہ نکل جائے، میری زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ وہ بات میرے پروردگار عالم کو ناراض کر دے، اس لیے میری آنکھوں سے یہ آنسو ٹپک رہا ہے۔ یہ تھا صبر، کہ کسی کا لختے جگر، کسی کا بیٹا ان کے گود میں مر رہا ہے، انتقال کر رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہ ہوئے جن کلمات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اور ایک واقعہ بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے، یا رسول اللہ انی اسرع، اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، وانی اتکشف، اور جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں جب گر جاتی ہوں تو میری شرمگاہ کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ لَكِ الْجَنَّةُ، اے عورت تجھے مرگی کی بیماری ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، لیکن اگر تو صبر کر لے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت لکھ دے گا۔ اگر تو اس مصیبت میں، یہ تمہارے لیے مصیبت ہے، اگر تو صبر کر لے گی تو یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے گا، تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ کرے گا، تمہارے حق میں جنت لکھ دے گا۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتِ لَكِ، اور اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ نہیں میں تمہارے لیے دعا کر دوں تو میں دعا کر دوں گا، آج کے بعد سے تمہارے لیے، تمہارے کبھی بھی تمہیں مرگی کی بیماری آئے گی نہیں آئے گی۔ وہ عورت کہتی ہے، اللہ کے رسول اگر ایسی بات ہے کہ میں مصیبت میں صبر کر لوں اور مجھے جنت مل جائے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے، میں مصیبت میں صبر کر لوں گی، لیکن ایک بات ہے کہ میں میرا جب دورہ پڑے، جب میں گر جاؤں تو آپ اس بات کی دعا کر دیجئے کہ میری شرمگاہ نہ کھل جائے، میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عورت ٹھیک ہے تو صبر کر لے، اور یقین جانو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں جنت کا سرٹیفکیٹ لکھے گا، جنت کا فیصلہ کرے گا، اور میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں آج کے بعد سے اگر تجھے مرگی کا بیماری آئے یا مرگی کا دورہ بھی آئے تو تمہاری ستر پوشی نہیں ہوگی، تمہاری ستر نہیں کھلے گی، تمہارے جسم ننگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے، انسان ہے مصیبت آ سکتی ہے، یہ نیچرلی ہے، یہ فطری چیز ہے کہ ہم انسان ہیں، کہ انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس مصیبتیں آ سکتی ہیں، کبھی ہمارا باپ مر سکتا ہے، بیٹا مر سکتا ہے، بیوی مر سکتی ہے، آپ کے اور بھی مصیبت، آپ کا فصل برباد ہو سکتا ہے، آپ کی دکانیں جا سکتی ہیں، آپ کی گاڑیاں خراب ہو سکتی ہے، آپ پر ڈاکہ زانی ہو سکتا ہے، آپ کو مار سکتا ہے، آپ کے پاس مصیبتیں آئیں گی تو آپ مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریے اور ان مصیبتوں میں صبر کیجئے۔ یہ وعدہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر آپ مصیبت میں صبر کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں جنت کا سرٹیفکیٹ لکھے۔
اور آئیے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ مصیبت صبر کا پھل کیسے میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے، اسلام کا بوجھ اللہ کے نبی کے کاندھے پر ڈالا گیا اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ اسلام کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پھیلانے کے لیے طائف گیا تھا، طائف والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدتمیزی کی تھی، اللہ کے رسول کے پیر میں پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں اس قدر پتھر مارا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول گئے تھے، چل نہیں پا رہے تھے، بیٹھ جا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بدماشوں نے پتھر مار مار کر اللہ کے رسول کو پیر کو ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی جانب سے فرشتہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتہ، جاؤ اللہ کے نبی محمد سے پوچھو، اگر محمد اس بات کی اجازت دے، اگر محمد اس بات کی اجازت دے کہ میں طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ رکھ کر کچل دوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو انہوں نے تکلیف دیا تو ہو سکتا ہے ان کے برابری ہو جائے۔ فرشتہ آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اجازت دیجئے کہ طائف والوں نے جو آپ کو تکلیف دی ہے، طائف والوں نے جو آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک و برباد کیا ہے، طائف والوں نے جو آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجازت دے دیجئے، طائف والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں پہاڑوں کے بیچ رکھ کر کچل دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صبر سے کام لیا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صبر سے کام نہیں لیا ہوتا اور طائف والوں کو کچلنے کی اجازت دے دیتا تو شاید اسلام ہم تک پہنچتا ہی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کے باوجود، اتنی مصیبت میں رہنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اجازت نہیں دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا اور اس فرشتے سے کہہ کر بھیجا، اے فرشتہ جاؤ میرے پاک پروردگار عالم سے یہ بات کہہ دو کہ اگر طائف والے میری بات کو نہیں مان رہے ہیں، اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، تو شاید ایسا بھی دن آئے گا، ایسا وقت آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ طائف کی نسلوں میں ایسی نسل پیدا ہو جائے گی جو دین اسلام کے لیے پرچار پرسار کرے گا، جو دین اسلام کے سربلندی کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھے گا، جو دین اسلام کو قبول کر بیٹھے گا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال طائف میں اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، اس کے 3 یا 4 سال بعد پورے طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ غور کیجئے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صبر سے کام نہیں لیا ہوتا اور طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اگر اس بات کی اجازت دے دیتے کہ طائف والوں کو رکھ کر کچل دیا جائے، تو کیا طائف والوں میں مسلمان ہوتا؟ طائف میں اسلام پھیلتا؟ نہیں پھیلتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مصیبت ہے تو مصیبت میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے آپ کو اور ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے پائیدار نبی تھے۔ ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولتیں دے رکھی تھی، اتنی دولتیں دے رکھی تھی کہ اگر ان کی 7 نسلیں، 7 پشت بھی ان دولتوں کو کھا کر ختم نہیں کر سکتے، اتنی دولتیں تھی، اتنے باغات تھے پھل فروٹ کے کہ ان کے کوئی گنتی، کوئی شمار نہیں تھی۔ اتنے جانوروں کو حضرت ایوب علیہ السلام کا پالن ہوتا تھا، اتنے جانور پالتے جن کی کوئی گنتی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اور وہ ایسی بیماری جو مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی، کوڑھ کی بیماری۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی، یہ کوڑھ کی بیماری دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی جتنی بھی بیوی تھی، ساری بیوی، ساری اولادیں، ان کے بیٹے بیٹی، ساری بیوی سب چھوڑ کر چلے گئے، سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے حضرت ایوب کو کوڑھ کی بیماری دیکھ کر۔ لیکن حضرت ایوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیشہ اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو نے ہی مجھے بیماری دیا ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اور میں تجھ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اگر میری اولادیں، میری بیویاں مجھے کوڑھ کی بیماری دیکھ کر چھوڑ کے چلا گیا ہے تو اس سے بہتر مجھے دینا، اس سے زیادہ مجھے دینا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو جو کوڑھ کی بیماری ہوئی تھی وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنے باغات